السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے، اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایمان والوں کو ہر طرح کے احکامات جو ہیں وہ ان کے لیے واضح فرمائے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنانا چاہیے، اور جہاں پر انسان کی ایک زندگی گزرتی ہے معاشرے کے اندر، اس میں سے ایک زندگی کا نام ہے آئلی زندگی۔ آئلی حیثیت جو ہے وہ انسان کی ایک بہترین زندگی کا ایک نمونہ ہے، یعنی گھریلو زندگی جو ہے خاندان کے اندر انسان جس زندگی کو بسر کرتا ہے اس زندگی کو آئلی زندگی کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر دو خاندانوں کو، دو فیملیوں کو، دو لوگوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ اسلام نے جو ہمارے لیے واضح کیا وہ نکاح کا طریقہ ہے، اور سب سے مقدس رشتہ بھی یہی ہے، سب سے مقدس جوڑ اور تعلق بھی یہی ہے۔ وگرنہ دوسرے مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، ہر ایک مذہب کے اندر اپنے انداز میں لوگوں کی شادیاں اور ان کے تعلقات کو جوڑا جاتا ہے، لیکن جو سب سے بہترین اور مقدس طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، جس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اور نکاح کے بعد دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دو خاندان، دو فیملیاں جو ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے، ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ زندگی یا تو انسان کے لیے بہترین اور دنیا کے اندر جنت جیسی زندگی بن جائے گی، یا پھر انسان کے لیے مشکل اور تکلیف اور پریشانیوں کا باعث بن جائے گی۔ اس کے لیے کیا ہے کہ میاں بیوی کے ذہنوں کی موافقت، آپس میں اچھی گفتگو، آپس میں ایک دوسرے کے ماحول کو سمجھنا، ایک دوسرے کی عادات کو، ایک دوسرے کی بات کو ماننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے میں گویا کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ جنت نظیر بن جاتی ہے۔ تو جنت نظیر انسان کو اپنی زندگی بنانی چاہیے، کیونکہ جب انسان کا تعلق قائم ہوا اسلام کے بلبوتے پہ، اسلام کے ذریعے سے تعلق جب قائم ہوا تو پھر اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور اسلام کے اندر ہمیں اپنے معاشرے کو پرسکون بنانا چاہیے، اور پرسکون معاشرہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے مساوی حیثیت دونوں کی ہونی چاہیے، اور دونوں کے جو ہے شریعت کے مطابق اپنے وقت کو گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے شریعت کے مطابق۔ اور شریعت یہ بات بھی کہتی ہے اگر شوہر عورت کو شریعت کے مطابق حکم دیتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اتباع کرے، اطاعت کرے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو ایسی بات کو بھی ماننے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کو جنت نظیر بنانے کا کیا طریقہ سکھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب النکاح میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا آقا سے کہ یا رسول اللہ بتائیے کیسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، عورت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ایک اچھی عورت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں آئے، یعنی خامد اپنے گھر میں آئے تو بیوی اس کو راضی کر دے، اس کو دیکھے تو وہ اسے راضی کر دے، اور اسے حکم دے تو اس حکم کی بجا آوری کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے سارا دن کام کاج کر کے یا باہر سے کہیں سے گھر سے آتا ہے، عورت آگے سے ایسا ماحول بنا لے گھر کا، ایسے کر کے نظام بنا لے کہ آدمی کو شوہر کو گھر میں آتے ہی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ بلکہ جب خامد گھر پہ آئے عورت کو ایک اچھے طریقے سے من صبر کر بہترین انداز میں اچھے طریقے سے اپنے شوہر کو ملنا چاہیے اور اس کا استقبال کرنا چاہیے، تاکہ وہ گھر میں آئے تو وہ خوش ہو جائے، اور جس بات کا وہ حکم دے اسے اور اس حکم کی بجا آوری کرے۔ اور اسی طرح سے نیز اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی جو وہ اس کو حکم دیتا ہے اس کی حکم کی جو اتباع کرے، حکم کو پورا کرے۔ یہ ایک اچھی عورت کی نشانی جو ہے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر مسند امام احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث میں فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اچھی عورت کون سی ہے؟ اگر آدمی خامن یعنی کہ اپنے عورت کو حکم دیتا ہے تو اطاعت کے والے سے فرمایا کہ اگر وہ اسے کہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ زرد پہاڑ سے سیاہ پہاڑ کی طرف اور سیاہ پہاڑ سے سفید پہاڑ کی طرف
آپ پتھر کو منتقل کرنا شروع ہو جائیں. یعنی شوہر یہ حکم دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ زرد پہاڑ سے پتھر اٹھاؤ سیاہ پہ لے جاؤ، سیاہ پہاڑ سے اٹھاؤ سفید پہاڑ پہ لے جاؤ. عورت کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے، پھر بھی اس کی بات کو ماننا چاہیے، اس کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کی اتباع کرے، شوہر کی اطاعت کرے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے. اگر دیکھیں کہ بسا اوقات عورت شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو عمومی طور پر حکم دے دیتا ہے، یعنی اس کو اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، یا ایسی جگہ پہ اس کو خاص جگہ پہ کہتا ہے فلان جگہ پہ جاؤ فلان پہ نہ جاؤ، تو اس کو ویسا ہی کرنا چاہیے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر رشتہ داروں کے حوالے سے کہتا ہے فلاں رشتہ دار کے گھر میں نہ جاؤ، فلاں ہمسائے کے گھر میں نہ جاؤ، اس کی بات ماننی چاہیے. اگر عام طور پر کہتا ہے ٹھیک ہے، عورت کو پتا ہے کہ اگر میں کسی گھر میں جاتی ہوں رشتہ دار کے قریب ترین اکیلی چلی جاتی ہوں بغیر شوہر کے پوچھے ہوئے تو شوہر میرا ناراض نہیں ہوگا، خاوند ناراض نہیں ہوگا، پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں. اگر اس کو پتا ہو کہ وہ ناراض ہوگا پھر شوہر کی ناراضگی جو ہے اس کو مول نہیں لینا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا. یاد رکھ لیں، بات کو غور سے سن لیں، میرے نبی کے فرمان ایسے فرمان ہیں جس کو کسی صورت میں ہم بلا نہیں سکتے. میرے نبی کے احکامات ایسے ہیں، یقین مانیے سونے کا پانی تو کیا ہے کہ اگر اس سے بھی لکھا جائے پھر بھی ان الفاظ کی قیمت بہت بڑی ہے. میرے نبی کے کلمات زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کبھی غلط نہیں ہو سکتے. آقا فرماتے ہیں اگر ایک عورت اس حال میں فوت ہوتی ہے اس کا شوہر اس پر راضی ہے، اس کا خاوند اس پر راضی تھا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں داخل ہو. گویا کہ شوہر کا راضی ہونا، خاوند کا راضی ہونا تو یہ عورت کے لیے جنت کی نشانی ہے. تو کجا کہیں عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہیں، اپنی منمانیاں کرتی ہیں، شوہر کو کسی صورت میں لیتی نہیں ہیں. وہ عورتیں یقین کرے جنت میں جانے کی حقدار نہیں ہیں. اس لیے میرے نبی کے احکامات کو سمجھو، دین کے اندر آ جاؤ، دین کے اندر دین کی اتباع کرو، دین کے مطابق چلو، پیارے پیغمبر کے احکامات کے مطابق چلو. یقین مانو یہ والی دنیا بھی جنت نظیر ہوگی اور آخرت میں بھی جنت کا داخلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.